بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھیں گے، ان کی انداز بیان اور تصانیف کے بارے میں جانیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مولانا کے ابتدائی حالات زندگی، تعلیم، ملازمت، مدنیگاری، انداز بیان اور تصانیف کے بارے میں جانیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا عرصہ حیات ہے 1837 سے لے کر 1914۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد یعنی ان کے باپ دادا غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، والد فوت ہو گئے۔ بھائیوں نے پرورش کی، بھائیوں نے پالا۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ دہلی کے عالموں کی انڈر رہ کے ان کی صحبت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ والد کی وفات کے بعد قرآن مجید حفظ کیا، پھر اپنے طور پر سید جعفر علی اور مولوی ابراہیم سے فارسی اور عربی زبان سیکھی، پھر منطق، فلسفہ، حدیث، تفسیر کا بھی مطالعہ کیا۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ صحبت سے مطلب ہے تعلق، فیض یا فائدہ اٹھانا۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت نے ان کی شخصیت پر اعلیٰ اثرات مرتب کیے۔ سید سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1863 میں رئیس جہانگیر آباد نواب غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میں رہ کر انہیں شعر گوئی کا شوق پیدا ہوا۔ مرزا کی خدمت میں بھی آنے جانے لگے تو اس طرح ان کا یہ شوق پختہ ہو گیا۔ خود فرماتے ہیں کہ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، شاگرد مرزا کا بھی مقلد ہوں میر کا۔ کہہ رہے ہیں میں مرزا کا بھی شاگرد ہوں اور میر کی تقلید کرنے والوں میں بھی شامل ہوں۔ شیفتہ کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کی۔ یہاں پہ انگریزی ادب کے ترجمے کا کام ان کو سونپا گیا۔ ان تراجم کی اصلاح کرتے تھے۔ اس طرح اس اصلاح کے دوران ان کی اپنی بھی اصلاح ہوئی۔ انہوں نے جدید ادب کے بارے میں جانا، ان کے نظریات کو تقویت ملی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جدید طرز کی نظمیں لکھی۔ جدید طرز کی نظموں سے مراد یہ ہے کہ اس ٹائم جدید مشاعروں کی بنیاد پڑی تھی، جس میں شاعر پہلے سے دیے ہوئے موضوعات پر نظمیں لکھ کے لاتے تھے، تو یہ بھی آزاد کے ساتھ اس کام میں شامل تھے اور مشاعروں میں انہوں نے 4 مثنویاں، برقہ رت، رحم و انصاف اور حب وطن کے نام سے نظمیں پڑھیں۔ سر سید احمد خان کے کہنے پر انہوں نے مسدس مدجزر الاسلام لکھی اور سر سید نے حیدرآباد کے سرکار سے کہہ کے ان کا ادبی وظیفہ لگوایا اور وظیفہ لگنے کے بعد انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور باقی تصنیف و تالیف یعنی کتابیں لکھنے، شائع کرنے میں اور ادب کے لیے وقف کر دی۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی ان کی مدنیگاری ہے۔ حالی مقصدیت کے پیش نظر لکھا کرتے تھے۔ اسلوب بیان ہے بیان کرنے کا طریقہ۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ اپنے جس مقصد کے تحت مضمون لکھتے تھے بس اسی مقصد پہ فوکس کرتے تھے، اسی کو اپنی تحریر کا حصہ بناتے تھے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیلنس قائم رہتا تھا، ایک درمیانہ راستہ انہوں نے رکھا ہوتا۔ نہ تو ان کی تحریریں بہت زیادہ مختصر تھی اور نہ بہت زیادہ طویل۔ بے جا اختصار کا مطلب ہے غیر ضروری طور پر مختصر کر دینا۔ لفظ اختصار مختصر کی جمع ہے اور بے جا طوالت یعنی کہ طول دینا، بڑھانا، نہ ہی بات کو بہت زیادہ بڑھایا کرتے تھے۔ عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ مدلل کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ پیش کرنا۔ ان کی تحریریں سادہ زبان میں ہیں تاکہ عام قاری ان کو سمجھ سکے۔ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں۔ سنجیدہ اور عقل کے حساب سے وہ تحریریں لکھتے ہیں۔ سوچ اور خیالات یعنی کہ ایسے ہی جذباتی قسم کی چیزیں، جذباتی باتیں یا جذبات سے دور رہ کے وہ تحریریں لکھتے تھے۔ سوچ اور خیال پہ تحریر نہیں لکھتے تھے بلکہ جو چیز انہوں نے دیکھی، جو محسوس کی اور دلیل کے ساتھ تحریر کاری تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری بہترین اسلوب قرار دیا ہے۔ اسلوب سلب کی جمع ہے طریقہ، لکھنے کا انداز۔ حالی سوانح نگار بھی ہیں۔ انہوں نے سوانح بھی لکھی ہے، مضمون بھی لکھے ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کا اقتدار چھنا تو وہ ذہنی طور پر پسماندہ ہو گئے تھے، ان کے اندر آزادی کی تحریک ختم ہو گئی تھی، تو ایسے وقت پہ
مصنفین اور شاعروں نے قلم کے ذریعے جہاد کیا، یعنی کہ اپنی تحریروں کے ذریعے، شاعری کے ذریعے ان میں آزادی کے تحریک پھر سے پیدا کی۔ تو اس طرح سے یہ بھی مقصدیت کو پیش نظر رکھ کے لکھتے تھے، نقاد بھی تھے، تنقید نگاری بھی کی، سر سید کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے۔ اور سر سید کے کہنے پہ انہوں نے مسدس حالی لکھی تھی، کتاب کا نام تو مد و جزر اسلام تھا، لیکن مسدس حالی اتنی مقبول ہوئی تھی کہ آخر میں اس کتاب کا نام بدل کے مسدس حالی ہی رکھ دیا گیا۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ تو یہ ہیں ان کی کتاب، حیات جاوید، مسدس حالی، حیات سعدی، یادگار غالب، یہ سوانح عمری ہے، حیات سعدی بھی سوانح نگاری ہے، حیات جاوید بھی سوانح نگاری ہے، مسدس ان کی مد و جزر اسلام ہے جو سید کے کہنے پر انہوں نے لکھی تھی۔